अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक तरफ अमेरिका का सबसे खौफनाक और ताकतवर बमबार त्यारा B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है, जिसे एटमी अपोकलिप्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ रूस का सुपरसोनिक खूबसूरत और जानलेवा Tu-22M बैक फायर बमबार है। आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि जब ये दोनों स्ट्रेटेजिक बमबार चंद घंटों के वक्फे से दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों में यके बाद दीगरे तबाह हो गए, तो पूरी दुनिया के दफाई हलकों में खौफ व हरास क्यों फैल गया। क्या ये महज इत्तफाक था? क्या ये मैकेनिकली ख़राबी थी, या ये एटमी डेटरेंस के उस नाजुक तवाज़न की एक झलक है जिसे हम स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहते हैं। आइए इन वाक़यात की वो तमाम साइंसी, सियासी और फ़ौजी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं जो शायद ही किसी और प्लेटफार्म पर आपने सुने हों। अब सवाल यह है कि ये दोनों तैयारे अपनी नौइयत के एतबार से क्या हैं, और क्यों ये महज बमबार नहीं बल्कि क़यामत का पेश खेमा समझे जाते हैं। अमेरिका का B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस स्ट्रेटेजिक बमबार आपने फिल्मों में या दस्तावेजी प्रोग्रामों में ज़रूर देखा होगा। ये कोई नया तैयारा नहीं है, बल्कि ये आसमान का वो बादशाह है जिसने पहली उड़ान 1950 की दिहाई में भरी थी, और हैरान कुन तौर पर यह आज भी अमरीकी फ़ज़ाइया की रीढ़ की हड्डी है। जब इसकी बात होती है तो इसे द बफ कहा जाता है, यानी बिग अगली फैट फेलो। लेकिन इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद बमबार है जो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स यानी हवा से ज़मीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल्स और रवायती बल्कि एटमी हथियारों का पूरा हथियार खाना लेकर उड़ने की सलाहियत रखता है। इसके 8 ताकतवर इंजन इसे 1,85,000 पाउंड्स यानी तकरीबन 83,000 किलोग्राम से ज़ायद वज़न के साथ उड़ान भरने की ताकत देते हैं। इसकी रेंज बगैर ईंधन भरे 8,800 मील से ज़्यादा है, और ये 50,000 फीट की बुलंदी पर 650 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकता है। लेकिन जो चीज़ इसे वाकई ख़तरनाक बनाती है वो है इसकी न्यूक्लियर ट्राइएड में मौजूदगी। न्यूक्लियर ट्राइएड का मतलब है कि किसी मुल्क की वो सलाहियत कि वो ज़मीन से मार करने वाले ICBM यानी बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइलों, आबदोज़ों से लॉन्च किए गए जाने वाले एटमी मिज़ाइलों और स्ट्रेटेजिक बमबारों के ज़रिए दुश्मन को जवाब दे सके। ये बमबार चूँकि हवा में मुसलसल मौजूद रह सकते हैं, इसलिए ये फर्स्ट स्ट्राइक की सूरत में ज़िंदा बच जाने और जवाबी हमले की ज़मानत फ्राहम करते हैं। जब भी दुनिया में कशीदगी बढ़ी है, अमेरिका इन्हीं B-52s को मुख्तलिफ ममालिक में तैनात करके ताकत का मुजाहरा करता है। दूसरी तरफ रूस का Tu-22M3, जिसे नेटो में बैक फायर के कोड नेम से जाना जाता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े पर बनाया गया है। B-52 की तरह ये कोई सब सोनिक बूढ़ा जिन नहीं, बल्कि एक तेज़ व तर्रार सुपरसोनिक हमला आर है। इसका डिज़ाइन ही दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये जहाज़ वेरिएबल स्वीप विंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, यानी इसके पर ज़रूरत के मुताबिक आगे पीछे हो सकते हैं। जब ये कम रफ्तार से टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो पर सीधे खुले होते हैं, लेकिन जब इसे सुपरसोनिक रफ्तार पर दुश्मन के दिफा को चीरते हुए अंदर घुसना होता है तो इसके पर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और ये एक तीर की मानंद हो जाता है। ये त्यारा मैग 2.05 यानी आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना से तेज़ परवाज़ कर सकता है। इसे ख़ास तौर पर अमरीकी त्यारा बरदार बैरी बेड़ों को समंदर में डुबोने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये KH-22 और KH-32 जैसी खौफनाक एंटी शिप मिसाइल लेकर उड़ता है जो अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लग जाएं तो इसका सफ़े हस्ती से मिटना यकीनी है। लेकिन इसकी हकीकी हैबत उस वक्त सामने आती है जब इसे तवील फासले तक मार करने वाले जोहरी हथियारों से लेस किया जाता है। ये रूस के नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस का हिस्सा है, यानी ये छोटे पैमाने के एटमी हमले अंजाम दे सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 7,000 किलोमीटर है और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सूरत में ये पूरी दुनिया में कहीं भी तबाही फैला सकता है। अब मैं आपको इस खबर की असली और चौंका देने वाली तफसीलात बताता हूँ जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। हाल ही में जो वाक़यात रूनुमा हुए वो इतने सनसनीखेज हैं कि यकीन करना मुश्किल है। दुनिया ने देखा कि पहले अमरीकी फ़ज़ाइया का एक B-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस अपने ही मुल्क में शिमाली डकोटा के एयर फोर्स बेस पर एक मामूल की परवाज़ के दौरान अचानक आग का गोला बन गया। पायलट्स ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन त्यारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और 5 अमले के अरकान को पैराशूट के ज़रिए इजेक्ट करना पड़ा। त्यारे में अचानक इंजन फेल हो गया था और फिर रनवे के करीब गिरकर तबाह हो गया। जहाज़ में उस वक्त कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वाक़े ने फ़ौरन ही हुकाम को चौंका दिया। इसके महज चंद दिन बाद रूस का एक Tu-22M3 बैक फायर बमबार भी एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया।
یہ حادثہ روس کے شہر ارکتسک کے قریب اس وقت پیش آیا جب طیارہ ایک طے شدہ جنگی مشن سے واپس آ رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاز میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس کے باعث یہ ایک سنسان میدان میں جا گرا اور پوری دنیا نے اس کے ملبے کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز دیکھی۔ اس حادثے میں عملے کے 4 ارکان میں سے صرف ایک کو زندہ بچایا جا سکا، باقی 3 جاں بحر نہ ہو سکے۔ دونوں واقعات میں ایک عجیب مماثلت تھی۔ دونوں ملکوں نے فوری طور پر بیان جاری کیا کہ جہازوں پر ایٹمی ہتھیار موجود نہیں تھے، لیکن یہی وہ نقطہ ہے جہاں عالمی مبصرین کے شکوک و شبہات بیدار ہوئے۔ اگر ہم تکنیکی پہلو پر جائیں تو سمجھ آتا ہے کہ اتنے بھروسے مند اور پائیدار پلیٹ فارمز اچانک کیوں گرنے لگے ہیں۔ B-52 کی بات کریں تو یہ طیارہ تکنیکی طور پر 1960 کی دہائی کا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر طیارے اپنے پائلٹس کے باپ دادا کی عمر سے بھی پرانے ہیں۔ امریکی فضائیہ انہیں 2050 تک اڑانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جس دھات سے یہ بنے ہیں اسے میٹل فیٹیگ کہتے ہیں۔ ہر ٹیک آف اور لینڈنگ کے ساتھ، ہر دباؤ کے ساتھ دھات کے مالیکیولر ڈھانچے میں دراڑیں پڑتی رہتی ہیں۔ حادثے کی تحقیقات میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انجن کا کوئی پرانا پرزہ ٹوٹ گیا جس نے ایک خوفناک ڈومینو ایفیکٹ شروع کیا۔ دوسری طرف روسی Tu-22M3 کے ساتھ مسئلہ اس کی پیچیدہ نوعیت کا ہے۔ یہ سوویت یونین کے دور کی ایک شاندار لیکن بے حد حساس مشین ہے۔ اس کے ویریبل جیومیٹری ونگز، اس کے طاقتور انجن اور اس کے ایویونکس سویٹ، ان سب کی دیکھ بھال انتہائی مہنگی اور پیچیدہ ہے۔ مغربی پابندیوں کی وجہ سے روس کے لیے اسپیئر پارٹس کا حصول مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے روسی انجینئرز ریورس انجینئرنگ کرنے یا چین جیسے ممالک سے مہنگے داموں پرزے خریدنے پر مجبور ہیں۔ جب آپ ان پرزوں کو ان کی طے شدہ زندگی سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اسے ہم آسان زبان میں کینیبلائزیشن یعنی ایک جہاز کے پرزے نکال کر دوسرے میں لگانا بھی کہتے ہیں، جو روسی فضائیہ میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سچی خبر یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں حادثے کیوں عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بن گئے؟ اس کا تعلق نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بے رحم ریاضی سے ہے۔ اگر آپ پاکستان یا بھارت جیسے ممالک کو دیکھیں تو یہاں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد محدود ہے اور ان کا کنٹرول ایک مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ اور روس کے معاملے میں یہ کھیل بہت بڑا ہے۔ ان کے پاس کل ملا کر دنیا کے 90% سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ سرد جنگ کے زمانے میں ایک ڈاکٹرائن بنی جسے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی MAD کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک نے حملہ کیا تو دوسرا ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ حملہ آور ملک کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جوابی حملے کی صلاحیت ہمیشہ تیار رہے۔ B-52 اور Tu-22M3 جیسے بمبار اس نظام کا انتہائی اہم حصہ ہیں۔ جب B-52 نارویجن سمندر یا جنوبی چین کے سمندر میں مشق کرتا ہے تو وہ صرف اڑان نہیں بھر رہا ہوتا، وہ ایک پیغام بھی بھیج رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے سیٹلائٹس یا سائلوز کو تباہ بھی کر دیا تو یہ ہوا میں موجود بمبار تمہارے شہروں کو خاکستر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جب یہ طیارے اپنی سرزمین پر ہی گر کر تباہ ہو رہے ہیں تو اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ دفاعی حکمت عملی بنانے والوں کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اگر ایک عام امن کے زمانے میں جب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی اور یہ بمبار معمول کی مشقوں کے دوران گر رہے ہیں تو جنگ کے وقت کیا ہوگا؟ جب یہی بمبار ایندھن کی آخری بوند اور ایٹمی ہتھیاروں کی پوری کھیپ کے ساتھ دشمن کے ریڈار سے بچتے ہوئے کم بلندی پر پرواز کر رہے ہوں گے تو کیا یہ دباؤ برداشت کر پائیں گے؟ یہ سوال پوچھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بمبار فیل ڈیڈلی نظام کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول ختم بھی ہو جائے تب بھی ان ہوائی جہازوں کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ اہداف پر ایٹمی حملہ کر سکیں۔ اس پورے عالمی منظرنامے میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں۔ بحیثیت ایک ایٹمی طاقت اور دفاعی لحاظ سے انتہائی حساس خطے میں رہنے والے ملک کے شہری ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈیٹرنس کا یہ کھیل کتنا نازک ہے۔ پاکستان کا اپنا فضائیہ کا شعبہ اور اسٹریٹجک فورسز کا نظام دنیا کی بہترین صلاحیتوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی بھی ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں بھی اگرچہ بمبار طیاروں کے بجائے میزائل سسٹمز پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے، لیکن ایئر فورس کے میراج اور JF-17 تھنڈر طیارے اسٹریٹجک ڈیلیوری کے پلیٹ فارم بھی ہیں۔ ان طیاروں کی آپریشنل ریڈینس اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل جدید کاری یعنی ماڈرنائزیشن ناگزیر ہے۔ دوسرا اہم سبق کمانڈ اینڈ کنٹرول اور کمیونیکیشن کا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو فوراً ہی دشمن ممالک کی طرف سے غلط معلومات اور پروپیگنڈے کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ روسی بمبار گرا تو سوشل میڈیا پر کچھ عناصر نے یہ افواہیں پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ یوکرین کی کارروائی تھی، جبکہ کچھ نے اسے اندرونی بغاوت سے جوڑ دیا۔ اسی طرح امریکی B-52 کے حادثے کے بعد یہ بیانیہ بنایا گیا کہ امریکی فضائیہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اب وہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں بطور قوم ان نفسیاتی آپریشنز یعنی سائیوپس کو سمجھنا ہوگا اور صرف تصدیق شدہ معلومات پر یقین کرنا ہوگا۔ اب ذرا مزید گہرائی میں چلتے ہیں اور اس تکنیکی تباہی کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مائنو ایئر بیس پر گرا ہوا B-52H اسکواڈرن اس وقت ایک اہم مشق میں حصہ لے رہا تھا جسے پریری ویجیلنس کہا جاتا ہے۔ یہ مشق دراصل ان پائلٹس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے 24 گھنٹے کے اندر ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر دنیا کے کسی بھی کونے میں پرواز کر سکیں۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ طیارے کا نمبر 4 انجن اچانک فیل ہو گیا، لیکن ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک انجن کے فیل ہونے سے اتنے تجربہ کار عملے کے ساتھ پورا جہاز کیوں قابو سے باہر ہو گیا؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ B-52 کا ڈیزائن 8 انجنوں والا ہے جو پروں کے نیچے 4 کی جوڑیوں میں لگے ہیں۔ جب ایک انجن پھٹتا ہے، خاص طور پر اگر وہ ٹربائن بلیڈز کی تباہی کی وجہ سے ہو، تو اس کے ٹکڑے دوسرے صحت مند انجنوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، ہائیڈرولک لائنوں کو کاٹ سکتے ہیں اور ایندھن کے ٹینکوں میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ جب ہائیڈرولک پریشر ختم ہو جاتا ہے تو پائلٹ کے پاس فلائٹ کنٹرول سطحوں پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور 185 ٹن وزنی یہ دیو ہیکل پرندہ ایک بے قابو اینٹ کی طرح نیچے آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پائلٹس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایجیکشن کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح روسی Tu-22M3 کے بارے میں جب ہم تفصیلات کھنگالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حادثہ بھی بظاہر انجن سے متعلق تھا۔ اس میں لگے انجن بے پناہ طاقت پیدا کرتے ہیں مگر یہ بے حد بے رحم بھی ہیں۔ سائبیریا کے سخت سرد موسم میں ان انجنوں کو سٹارٹ کرنا اور انہیں مطلوبہ درجہ حرارت پر رکھنا ایک انجینئرنگ چیلنج ہے۔ اگر ایندھن کے بہاؤ میں ایک معمولی سی بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو کمپریسر سٹال یعنی کمپریسر رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور اگر یہ سپر سونک رفتار پر ہو تو ڈریگ یعنی ہوا کی مزاحمت جہاز کو فوراً غیر متوازن کر دیتی ہے۔ یہ دونوں واقعات ہمارے لیے یہ سبق چھوڑتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، خاص کر جنگی ٹیکنالوجی، بنیادی طور پر تباہ کن طاقت کا ایک نازک پیکج ہے۔ اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں یہ دونوں حادثے محض اتفاق تھے یا کسی بڑی سازش کا حصہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ انالیسس زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام تک پہنچ سکے، اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔